لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف سارے احباب مل کے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے محترم بھائیو، الحمدللہ ساڈا ماہانہ درس قرآن و حدیث انعقاد پذیر ہے، اور چونکہ میں نیت کا اظہار تواڈے سامنے یہ کیتا سی کہ انشاءاللہ بالتفصیل ساڈے مسلمانوں دے عقیدے کی ہونے چاہیے نے وہ بیان کراں گا۔ اللہ پاک دی توحید دے حوالے دے نال، نبی پاک دی رسالت دے حوالے دے نال، نبی پاک دی ختم نبوت دے حوالے دے نال، اور دیگر جڑے ساڈے عقائد و نظریات نے انہاں نوں انشاءاللہ اچھے طریقے دے نال تواڈے سامنے واضح کیتا جائے گا۔ بہار شریعت میرے کول موجود ہے، جڑی معرکۃ الآراء ساڈی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ کچھ کئی چیزیں ایسیاں ہون گیاں کہ جڑیاں خالص ذاتی مطالعہ والی ہوئیں گی۔ مقصد یہ ہے کہ ساری عوام انہاں دے عقائد و نظریات ماشاءاللہ کریم عقائد و نظریات واضح ہو جان، اور ساڈے جڑی نویں جنریشن نے بالخصوص انہاں دے ذہناں دے اندر عقیدہ صحیح طریقے دے نال بیٹھ جائے۔ دیکھو تسی جانتے ہو کہ میں ایک خطیب بھی ہاں، چٹپٹیاں گلاں کرنیاں سانوں بھی آؤندیاں نے، لیکن نال یہ وے کہ جے عقیدے دی درستی ساڈی نہ ہوئی تو پھر ادھر دی گلاں دا فائدہ کوئی نہیں۔ تاں کر کے یہ جڑی اتنی تھوڑی دیر ساڈی محفل ہے، کوئی 40-50 منٹ دا جڑا ساڈا بیان دا سلسلہ ہے، یہ کوئی سوں کے نہ گزارے ہو، مہربانی ہے میں بڑی اہمیت دل چ رکھ کے یہ تیاری کر کے تواڈے سامنے بیٹھا، اور انہوں ایک کورس سمجھو، گویا کہ تسی ایک کلاس سے بیٹھے ہو اور سیکھن واسطے بیٹھے ہو، استاد تمہیں پڑھا رہا ہے، اور تسی اس نیت نہ سماعت کرنا کہ اگر میں بعد وچ بیان جدوں میں ختم ہوئے تو میں تواڈے کولوں اگر سوال کراں 2-4 احباب نو کھڑے کر کے تو تسی مینوں سنا بھی سکو۔ نیت کر دیو اس طرح دی؟ ہاں جی، اس نیت نہ سننا کہ اگر میں تواڈے کولوں بعد وچ 2-3 احباب نو کھڑے کر کے پوچھاں کہ اے بارے میں عقیدہ کی بیان کیتا، تسی انہوں اپنے لفظاں چ بیان کر سکو۔ یعنی کہ جویں کلاس وچ بندہ سیکھن دی نیت دے نال بہندا ہے، اس انداز دے نال اگر تسی بیٹھو گے نا، پھر انشاءاللہ توجہ تواڈی بھرپور ہوئے گی اور فائدہ بھی ہوئے گا۔ باقی لنگر دی ٹینشن نہیں لینی، تواڈے واسطے بریانی دا سسٹم موجود ہے، وہ انشاءاللہ جدوں ہی ادھروں تو ساڈا سلسلہ ختم ہوئے گا تو انشاءاللہ لنگر دا سلسلہ بہترین طریقے نال ہو جائے گا۔ بہرحال حضرات، میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان
آپ نے بڑی پیاری گل ارشاد فرمائی، فرماندے نے کہ لوگوں بندیاں دے اُتے سب تو اہم ترین سب تو وڈا فرض کیڑا ساڈے اُتے، ساڈے تے سب تو بڑا فرض کیڑا؟ آپ فرماندے نے ساڈے تے سب تو وڈا فرض یہ وے کہ ساڈا عقیدہ درست ہوے۔ ہر شے تو بڑا فرض، نماز تو بھی بڑا فرض۔ اسی ویسے نماز نو بڑا فرض سمجھتے ہیں، لیکن نماز نالوں بھی بڑا فرض عقیدے دی درستی ہے۔ اگر اللہ دے بارے جو عقیدہ ہونا چاہیے ساڈا اس طرح عقیدہ نہیں، ساڈا اللہ دے بارے عقیدہ اونجدا ہوئے جیویں عقیدہ بت پرستاں دا، یا اللہ دے بارے ساڈا نظریہ اونجدا ہوئے جیویں جناب ہندو پوجدے نے، اللہ دے بارے ساڈا نظریہ اونجدا ہوئے جیویں یہودی اللہ نو ماندے نے، اللہ دے بارے ساڈا نظریہ انجدا ہوئے جیویں برہمن اللہ نو ماندے نے، اللہ دے بارے نظریہ ساڈا انجدا ہوئے جیویں سکھ ماندے نے، اللہ دے بارے ساڈا نظریہ انجدا ہوئے جیویں بدھ مت ماندے نے، اللہ دے بارے ساڈا نظریہ انجدا ہوئے جیویں جین مت ماندے نے۔ اے میں مختلف مذاہب دے نام لے نے جان بوجھ کے تاکہ تانوں پتہ چلے کہ کتنے مذاہب اس وقت دنیا چ چل رہے ہیں۔ یہ سارے مذہب اپنے اپنے طور تے اللہ نو منن دا دعویٰ کرتے ہیں۔ تسی کسے کول بھی بہ جاؤ تاکہ جڑا بتاں نو پوجن والا وہ بھی یہ کہے گا، قرآن دی گواہی دیندا، وہ بھی تانوں بتاں دا پجاری جڑا وہ بھی کہے گا اسی بتاں نو تاں ہی مانتے ہیں کہ انہاں نے سانو اللہ دے نیڑے کرنا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یعنی کہ اندازہ لگاؤ ہر ایک دا اپنی طرفوں دعویٰ یہ وے کہ اسی اللہ والے ہیں، اسی اللہ دے نیڑے ہیں، اور ہر بندہ اپنی طرفوں کوئی نہ کوئی دلیل بھی لے کے بیٹھا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، اللہ نے فرمایا ہر گروہ اپنے کول جو جو دلیل انہوں ہوندی ہے لے کے خوش بیٹھا۔ یہ نہ سمجھو کہ اسی مسلمان ہاں سانو ہی دلیلاں ہوندیاں، اللہ فرمایا ہر گروہ اپنے اپنے حساب نہ دلیلاں بنا کے بیٹھا۔ تو پھر ساڈے تے اتنا زیادہ اہم ترین فرض ہو جاتا ہے کہ اسی جدوں ہر بندہ اپنے نظریے نو سپورٹ کر رہا، ہر بندہ اپنے مذہب نو سپورٹ کر رہا، جدوں ہر بندہ اپنے طریقے کار نو سپورٹ کر رہا، ہر بندہ اپنے نظریے تے دلیلاں دے رہا، تو پھر ساڈا مسلمان کیوں کچا؟ ساڈے مسلمان دے ذہن دے اندر شکوک و شبہات کاتوں آندے نے؟ ساڈے مسلمان دا ذہن صاف کیوں نہیں؟ ساڈے مسلمان دے ذہن چ اللہ پاک دے بارے جیویں عقیدہ ہونا چاہیے اس طرح کیوں نہیں ہوندا؟ وجہ یہ وے ادھر ساڈی توجہ نہیں، ادھر توجہ نہیں، ساڈی توجہ صرف دنیا وال، مادی چیزاں وال، پیسے وال، جائیداد وال۔ پلاٹاں دی گفتگو ساڈی روز ہوئے گی جناب، جائیداد دی گفتگو روز ہوئے گی، کاروبار دی گفتگو ساڈی روز ہوندی ہے، کھان پین دی گفتگو تے چلدی رہندی ہے جناب، دیگر چیزاں نے معاملہ ساڈے چلدے ہی رہندے، لیکن اگر نہیں ہوندی ساڈی آپس دی مجلساں محفلاں بیٹھکاں دے اندر اگر نہیں ہوندی اللہ پاک دے بارے، عقیدہ توحید دے بارے، نبی پاک دی ختم نبوت دے بارے ساڈے گفتگو نہیں ہوندی، پوری دیہڑی انج ہی لنگھ جائے گی۔ جداں اٹھے ادا ہی جناب کھادا پیتا کام تے گئے، واپس آئے کھادا پیتا سو گئے، اٹھے پھر چلے گئے جناب دفتر چ جا کے گپاں چھپاں یہ وہ کدی کچھ، لیکن جو اصل ہونا چاہیے وہ ساری توجہ کوئی نہیں ہیں۔ اسی مسلمان حقیقتاً اگر تواڈے کول تھوڑی جتنی وہ چیز آ جائے، الحمدللہ اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال میرے شیخ طریقے دا صدقہ تواڈے کول تھوڑی جتنی چیز وہ آ جائے جو ساڈے کول ہے، یعنی کہ چند چیزاں دو چار چیزاں جڑیاں سکھیاں ہوئیاں، تے تانوں خود نظر آئے گا ساڈے آلے دوالے مسلمان کہلوان والے ترے پھردے نے، کوئی کیڑا کفریہ جملہ بول جاتا، کوئی کیڑا کفریہ جملہ بول جاتا، اور یہ بولن دے باوجود بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھ کے بیٹھا، اور کفریہ جملہ بولن دے باوجود بھی اپنی بیوی نو نکاح چی سمجھ کے بیٹھا کہ نکاح ہی ہے، کفریہ جملہ بولن دے باوجود بھی اپنی بیعت صاحب شریعت جناب جڑا صاحب شریعت و طریقت جڑا پیر ہے وہی بیعت بھی اسی طرح سمجھ کے بیٹھا حالے بھی قائم ہے، حالانکہ کفریہ جملے کتنے بول دینے اور توجہ نہیں۔
گانے سنن والے بالخصوص وہ تو بچ نہیں سکتے انہاں چیزاں، اے میرا دعویٰ ہے گانے سنن والے کفریہ چیزاں تو بچ نہیں سکتے۔ کیوں؟ جنہوں نے گانے پڑھنے، جہے گانے پڑھتے ہیں انڈیا دے گانے سنتے ہیں لوگ، یا مسلمانوں دے بھی جڑے ساڈے نام نہاد پڑھتے ہیں انہوں کنا کہ اسلام دا پتہ، وہ بھی تو کفریات سدھے شعراء لکھتے ہیں، وہ جناب پیسے کی خاطر پڑھی جاندے ہیں، توجہ ہی کوئی نہیں۔ بہرحال ساری توجہ ہونی چاہیے کم از کم۔ دیکھو تسی چند احباب ہو میرے سامنے، میں یہ نہیں سوچاں گا کہ یار پتہ نہیں کتنی عوام ہوئی تو تاں یہ چیزاں بیان کی جائیں، لیکن پورے ہر پاسے نیرا ہی نیرا ہوئے نا، ہر پاسے نیرا ہی نیرا ہوئے، اگر ہر طرف نیرا کتے روشنی دا نشان نہیں، صرف ایک ہی چراغ کسی جگہ تے جل رہا ہوئے نا، تے مسافر نو او دا بھی سہارا ہوندا ہے، مسافر نو او دا بھی سہارا۔ میں یہی سہارا سمجھاں گا کہ میرے علاقے والے اگر یہ چند چیزاں اگر یہی اس ریالے والے سیکھ گئے، ہو سکتا یہی سہارا بن جائے ساڈے اس علاقے چ عقائد و نظریات دی درستی دا۔ نیت کر دے نا چیزاں یاد کرن دی۔ ہاں مہربانی، اللہ پاک تانوں سارے نو توفیق دے رکھے کہ تسی مستقل طریقے دے نال اس درس دے اندر تسی شامل حال ہو۔ برل حضرات، توحید اسی عام طور تے توحید لفظ سنتے ہیں۔ توحید دا مطلب کی ہے حضرات؟ توحید دا مطلب ہے اللہ نو ایک مننا۔ توحید دا کی مطلب ہے؟ اللہ رب نال بولو گے تو پھر چیز یاد نہیں۔ میں کہا کورس دے انداز وچ نا، جویں بندہ کلاس وچ بہندا تے جدو استاد پڑھاندا نا سامنے والے شاگرد بول دے نے، اے بیٹھے نے ٹیچر حضرات ساڈے سرفراز بھائی بھی، شباز بھائی ماشاءاللہ، سامنے والے اسٹوڈنٹ نہ بولن تو استاد نو آپ نیند آن لگ پیندی۔ ہاں جی، توحید دا کی مطلب ہے؟ ہاں اللہ نو ایک مننا، یہ توحید دا مطلب ہے۔ اور ایک تو زیادہ منن تو انکار بھی کرنا۔ توحید دا کی مطلب ہے اللہ نو ایک مننا تے نال ایک تو زیادہ منن تو انکار بھی کرنا، یعنی کہ پہلے اس بات میں جو دسیا وہ مطابق پہلے اس بات پھر نفی، جبکہ جدوں اسی کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی دو ہی چیزاں، پہلے نفی پھر اس بات ہیں۔ سلطان باہو آپ کی فرماندے نے بے بسم اللہ اس میں اللہ دا او سنوے بھی کہنا بارا آگے کی پڑھ دیں، نال شفاعت سرور عالم، چھوٹے سی عالم یہ سارا وہ حدوں بے قد
اندر بوٹی مشک مچایا جہاں بلاتے آئی سونی مرشد کو جسے بوٹی لائی یعنی سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ آپ نے سانو ایک چیز بڑی پیاری دسی فرمانے نے توحید والی بوٹی لان واسطے بھی توحید دی بوٹی لان دا ماہر بندہ چاہیے اے شجر کاری دا موسم شروع ہو رہا میرے شیخ طریقے تو میرے اہل سنت آپ ترغیب دلاندے نے بوٹے لانے چاہیے صدقہ جاریہ ثواب سنت ہے نیت بھی کرو کہ انشاءاللہ لاواں گے نہ دینا چاہیے دیکھو ایک پاسے تسی بوٹے لاندے ہو اور ایک پاسے نرسری والا بوٹے لاؤندا جڑا نرسری والا بوٹے لاؤندا او دے بوٹے سارے ہی چل دے نے تے اسی جناب 10 لائیے 20 لائیے شاید کوئی ایک ادھا چلے کیوں اسی اناڑی ہیں اسی اناڑی ہیں او کھلاڑی ہیں یہی حال ہے اے توحید دی بوٹی لگان والے دا اگر کھلاڑی دے ہاتھ دیو گے تے بوٹی صحیح لگ جائے گی تے پھر فرمایا جدوں اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلاں تے آئی جدوں مالی نے پانی دئی جانا پھول تے جناب نکلنے نے جدوں پھلاں نے نکلن دا ٹائم آنا پھر مشک مچنا پھر دنیا نے دیکھنا کہ واقعی عاشق بندہ بیٹھا تے جے کھلاڑی دی جگہ تے اناڑی ہویا جویں ساڈے عمومی طور تے لوگ ہتھاں چ ہتھ جیڑا دل کردا جو لبدا اودے ہتھاں چ ہتھ دئی جاندے نے جی پیر پھڑنا جی جداں دا مرضی پھڑ لئیے تو میں کیا ادھر نے بندے نوں ناڑی کھلاڑی دا پتہ ہی نہیں ہے فرق ہی نہیں پتہ تے پھر ساری زندگی لگے رہو تو جناب کھ کوئی فائدہ نہیں ہونا سلطان بہو آپ نے فرمایا نا کہ پیر پھڑیاں جے پیر نہ جاوے پیر پھڑیاں جے پیر نہ جاوے کی کرنا پیر نو پھڑ کے ہو گل تو یہ آوے کہ جے پیر پھڑ کے بھی تیری زندگی دے اندر توحید دی بوٹی نہ لگی توحید دا جاگ نہ لگا یہ سلطان بہو کی فرماندے نے جو دم غافل سو دم کافر یہ وہی بوٹی دی طرف اشارہ حضرات یہ توحید کنوں بول دے نے میں کی دسیا تواڈے سامنے اللہ نو ایک مننا اور او دے تو علاوہ باقیاں دا انکار بھی کرنا کلا ہاں ہی ہاں نہیں استاد جی آؤں دے ہو کلا ایداں نہیں استاد جی آؤں دے ایداں کام نہیں بلکہ نال نال انکار بھی کرنا جتھے انکار بندا اوتھے دا انکار کرنا اور حضرات دیگر علماء یہ مزید وضاحت دے اندر کی لکھ دے نے کہ عقیدہ توحید تو مراد ہے وے کہ اللہ پاک نو او دی ذات وچ بھی ایک مننا او دی صفتاں دے وچ بھی یکتا مننا اکلا ہی مننا او دے کماں چ بھی انہوں کلا ہی مننا او دے ناماں دے اندر بھی انہوں کلا ہی مننا او دے حکم دے اندر بھی انہوں کلا مننا اے توحید ہے یہ توحید ہے اور حضرات اگے امام ابو جعفر طحاوی رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ نے توحید دی کافی لمبی تفسیر کیتی ہے میں ساری نو پڑھاں گا تواڈے سامنے اور ہلکی ہلکی دی تشریح میں تواڈے سامنے عرض کراں گا آپ فرماندے نے کہ اللہ پاک دی توحید تو مراد ہے بھی کہ بندہ دلوں اقرار کرے یا اللہ میں تینوں کلا ماندا توحید دا کی مطلب ہے یا اللہ میں تینوں کلا ہی ماندا میں تیرے تے سوا کسی نو شریک نہیں ماندا یا اللہ تیری مثل میں کسی نو نہیں ماندا تیری مثل مثال بھی میں کسی نو نہیں ماندا
کیوں؟ اللہ کی فرمایا قرآن لیسا کمثلی شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ فرمایا میری مثال نہ زمیناں وچ نہ آسماناں چ، نہ زمیناں چ نہ آسماناں چ۔ اور فرمایا یہ ساڈا عقیدہ ہونا چاہیے، کوئی بھی دنیا دی شے اللہ نو عاجز نہیں کر سکتی، اللہ نو کمزور نہیں کر سکتی۔ اے جویں بعض بے ایمان لوگ ڈرامے دے اندر، فلماں دے اندر، کارٹوناں دے اندر جملے بولتے ہیں بھئی اے جتھے ڈگ پیا اینوں ہن اللہ بھی بچانا چاہے تو نہیں بچا سکتا، استغفر اللہ، سیدھا سیدھا کفر، اے سیدھا سیدھا کفر بکیا جاندہ۔ آپ فرماندے نے مزید عقیدہ ساڈا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ فرمایا ساڈا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ دی ذات قدیم ہے۔ قدیم دا مطلب یہ ہے کہ او دی ابتدا کوئی نہیں ہے، او دی ابتدا کوئی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ساڈا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ دی ذات زندہ جاوید ہے، او دے وجود دی بھی کوئی انتہا نہیں کہ اسی تے مر جانا، سانو تے موت آ جانی ہے۔ اللہ پاک واسطے کوئی اس طرح دا اسی غلط نظریہ نہیں رکھ سکتے۔ اللہ پاک دی ذات فنا نہیں، اللہ پاک دی ذات زوال نہیں۔ ساڈا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ دے ارادے تے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ دے ارادے تو بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ پاک دی حقیقت تک پہنچنا کہ اللہ کیسا ہے، یہ ساڈی عقل تو ماورا کدی بھی نہیں ہو سکتا، کدی بھی نہیں ہو سکتا کہ اسی اللہ دی حقیقت تک پہنچیے کہ اللہ پاک دی ذات کیسی ہے۔ اور انسانی عقل، ساڈی عقل اللہ پاک نو سمجھن تو قاصر ہے۔ مخلوق دے اندر اللہ دے مشابہ کوئی شے نہیں، کہ میں آکھیا مخلوق دے اندر اللہ دے مشابہ کوئی شے نہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ تو زندہ، کدی او دے تے موت تاری نہیں ہوندی، اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اللہ تے کدی نیند اونگ نہیں آندی۔ اللہ فرماندا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، فرمایا کہ اللہ نو نہ تے کدی اونگ آندی ہے، نہ اللہ پاک نو کدی نیند آندی ہے۔ اور وہ نہ لگے ساڈا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک جڑا ساڈا خالق ہے، اللہ ساڈا مالک ہے، یہ اندر اللہ پاک دی کوئی غرض یا اللہ پاک دا کوئی فائدہ نہیں، یہ ساڈا ہی فائدہ ہے۔ جو نظام چل رہے ساڈے فائدے واسطے چل رہے ہیں۔ اللہ پاک بغیر کسی محنت تو، یعنی کہ اللہ کوئی کما کے سانو رزق نہیں دینا، بغیر محنت تو اللہ پاک سانو رزق دے رہا، بغیر کسی خوف، بغیر کسی خطرے تو بندے نو موت دینا، بغیر کسی مشقت تو اللہ پاک بندیاں نو دوبارہ زندہ کر دینا۔ قرآن پاک سورہ قیامہ دے اندر آیت کریمہ موجود ہے، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ یہ آیت کریمہ کیوں اتری؟ ابو جہل بے ایمان نبی پاک علیہ السلام نے جدو دسیا نا کہ جدو بندے مر جان گے دنیا تو چلے جان گے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندے مر جان گے دنیا تو چلے جان گے، پھر فرمایا کہ انہاں نو اٹھایا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ابو جہل نے جدو گل سنی ہسن لگ پیا، مذاق کرن لگ پیا، انہیں جناب ہڈیاں چکیاں، ہڈیاں چوک کے اس نہ آپس چ ماریاں، کہندا لو جی استغفر اللہ، کہندا محمد کہندے نے آ ہڈیاں جڑیاں بجن دیاں آپس دے اندر، انہاں چوں کڈا اڈن دیا، اے بھی دوبارہ اٹھ کے تے زندہ ہو جان گیاں، استغفر اللہ۔ یعنی انہیں دوبارہ اٹھن دا انکار کیتا۔ اللہ پاک نے پھر قرآن دی آیات اتاریاں، فرمایا اولا لک فاولا، فرمایا تیرے واسطے خرابی ہے، تیرے واسطے پھر خرابی ہے، ثم اولا لک فاولا، پھر خرابی ہے، تیرے واسطے خرابیاں ہی خرابیاں نے۔ اے ابو جہل نے دوبارہ اٹھن دا انکار کیتا۔ میں اپنے لوکاں چ بندے سنے نے، اپنے لوکاں چ او جی مر گئے مڑ کے کنے دیکھنا، مر گئے مڑ کے کنے دیکھنا، گئے پھر سانو کنے جاننا، یہ تے وہ نہ بھائی نہ، ادا نہیں۔ سانو اپنی قبر دی فکر بھی ہونی چاہیے، سانو اپنی آخرت دی فکر بھی ہونی چاہیے۔ اور جڑے جناب اسی ڈردے نہیں، خوف نہیں کرتے، جرم کرتے ہیں کدی کس طرح دا کدی کس طرح دا،
ساڈے ہی لوگ جناب جڑے نشیاں چ مبتلا نے، ساڈے ہی لوگ جڑے چوریاں چ مبتلا نے، ساڈے ہی لوگ جڑے ڈنڈیاں مارتے ہیں، ساڈے ہی لوگ جڑے ملاوٹاں کرتے ہیں، انہوں نے ڈرنا چاہیے۔ کوئی ماں باپ دی وجہ تو کوئی غلط کام کر رہا، کوئی رشتہ داراں دی وجہ تو غلط کام کر رہا، کوئی بیوی دی وجہ تو، کوئی بچیاں دی وجہ تو، جبکہ سارے پیچھے رہ جانے ہیں۔ شاعر نے سانو کی سمجھایا؟ جناب شاعر سانو کی سمجھا رہا ہے، جیڑے کہندے سی مران گے اوے نال تیرے، اج او نویں بازیاں گاریاں نے، جیڑے تک دسن نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ حضرات ساڈا عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے اللہ دے بارے کہ اللہ پاک نے جدوں مخلوق نو پیدا نہیں سی کیتا، اللہ پاک دے کول ادو بھی اپنیاں صفتاں موجود سی۔ مثلا کس طرح جناب اللہ پاک نے جدوں کسے نو پیدا نہیں سی کیتا، اللہ ادوں بھی رب سی۔ رب دا مطلب ہے پالن والا۔ اللہ ادوں بھی رب سی جدوں اللہ نے کسے نو پیدا نہیں کیتا، اور اسی طرح اللہ پاک ادوں بھی مردیاں نو زندہ کردہ کرن دی صلاحیت رکھدا سی کہ جدوں ہلے اللہ نے کسی مخلوق نو پیدا نہیں کیتا۔ اور اسی طرح اللہ پاک ادوں بھی رازق سی، صرف اے رزق دین والی صفت اللہ دے کول ادوں بھی موجود سی جدوں کوئی مخلوق موجود نہیں سی۔ اور حضرات اللہ پاک ادوں بھی علم ایداں ہی رکھدا سی جویں اج علم رکھدا، نہ ادوں اللہ پاک دے علم چ کوئی کمی سی، نہ اج اللہ پاک دے علم چ کوئی کمی ہے۔ اے ساڈے وچ ہی پھرن والے غلط قسم دے 2 نمبر لوگ جناب بسترے چک لوگ، انہوں دا نظریہ کی ہے؟ انہوں چو ایک بندے نے لکھیا اپنی کتاب کہ اللہ پاک دا علم جداں جداں زمانہ ودن دیا اللہ پاک دا علم ودن دیا۔ استغفر اللہ معاذ، یعنی پھر تسی اللہ پاک نو جاہل مان لیا۔ استغفر اللہ، اللہ پاک دا علم ایدہ نہیں، یہ پتہ نہیں کیڑی توحید لئی پھردے نے، سانو توحید سنان گے تے آپ اللہ دی توحید تے عملہ کرن گے۔ بخاری بھی پڑھن گے تے بخاری دے اندر جو عقیدہ توحید بیان ہویا اس عقیدہ توحید کی طرف انہیں دی توجہ کوئی نہیں۔ بن عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، شاعر نے کی سمجھایا کہ بن عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، بن عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی ہے بخاری،
کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ اور حضرات اللہ پاک دے والے دے نال قرآن پاک چ بہت ساریاں چیزاں ارشاد ہوئیاں۔ اللہ پاک نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر زمین و آسمان دے اندر کوئی ہور بھی خدا ہوندا نا، کوئی اور بھی خدا ہوندا، دوجا خدا ہوندا، اللہ پاک نے فرمایا اے جڑا تانوں بہترین نظام کائنات نظر آ رہا، زمین و آسمان دا بہترین نظام چلدا نظر آ رہا، اللہ پاک نے فرمایا پھر یہ چلدا اس طریقے دے نال نظر نہیں سی آنا، بلکہ انہاں 'چ خرابی پیدا ہو جانی سی۔ ایک نے کہنا سی میں سورج نو چڑھاਉਣਾ، دوجے نے کہنا سی نہیں میں لاਉਣਾ۔ ایک نے کہنا سی آسمان میں اتنے رکھنا، دوجے نے کہنا سی نہیں میں تھلے رکھنا۔ ہیں یہ تو پھر خرابی پیدا ہو جانی سی۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر دوجا خدا ہوندا لو کان فیما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، فرمایا پھر وگرنا سارا فساد برپا ہو جانا سی۔ اور فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ اللہ پاک نے عیسائیاں دے بارے بیان کیتا۔ آج بھی کئی لوگوں کو جناب انسانیت بڑی جاگ دی ہے، لو جی ہمارا سب سے پہلا مذہب جی انسانیت ہے، اور جو ایدی نے اٹھ کے نعرہ لاتا تو جناب جی ہم انہیں کہتا کہ ساڈا پہلا مذہب انسانیت، یہ جنی جاہل ٹولا سارے دے پیچھے چل کے تے لگے۔ وہ تو ایڈا خبیث انسان سی، وہ ویڈیو میرے کو موجود ہے، کہنا کہ لو جی قادیانی بھی تو انسان نے، اسی تو کہنا انہاں نال بھی محبت رکھاں گے، سارا کچھ کریں گے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ او بھائی اللہ پاک نے کی ارشاد فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا جڑے تسی فلائی کام کردے ہو نا، جے تہاڈا ایمان نہیں نا پھر فلائی کماں نے تہانوں فائدہ کوئی نہیں دینا۔ اللہ نے فرمایا ہبا منصورا، یہ تہاڈے سارے اعمال میں ریزہ ریزہ کر کے پرے مارنے نے۔ جے ایمان عقیدہ درست نہ آیا، جڑا مرزائیاں دے بارے جناب نرم نظریہ رکھے، ایداں دے بندے واسطے اسی کداں نرم نظریہ رکھی؟ یہ نوجوانوں نے غلط نظریہ لے لیا کہ سب سے پہلا مذہب انسانیت، او نہ بھائی سب سے پہلا مذہب انسانیت نہیں، سب سے پہلا مذہب اسلام ہے۔ وہ دسو کیڑی انسانیت ہے جڑی اسلام نے نہیں سکھائی؟ وہ لوگوں نے انسانیت سکھائی اسلام نے، وگرنہ اسلام آن تو پہلے یہی جڑی جناب ٹھیکیدار انسانیت دے بنے پھردے نے، انہاں دے بڑیاں نے کی کردے سی؟ وہی تے اپنی ماواں نو جناب گھراں چ رہن نہیں سی دیندے، عورت نو حیض آ جانا جناب انہوں گھروں باہر کر دینا، ننگے کعبے دا طواف کردے ہوندے سی، بچیاں نو زندہ درگور کر دیندے ہوندے سی، کوئی کسی قسم دے حقوق دا کوئی خیال نہیں سی کیتا جاندہ۔ یہ سارے حقوق آ کے اسلام نے دسے، تے اسلام پہلا مذہب ہے جنہیں آ کے انسانیت دے انہیں درس دیتے۔ انہاں بے ایماناں نے کام ہی الٹ کر کے کہتا نہیں جی ہمارا پہلا مذہب انسانیت ہے۔ لاکھ لعنت تیری سوچ تے، انسان ہیں اسلام نو پیچھے کر کے تو جناب انسانیت نو پہلا مذہب بنا لیا، تو سارے جو کھوتے گھوڑے سارے ایک کو برابر کر دیتے۔ یہ کیڑا کم ہویا؟ حضرات اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا، دیکھو اے جڑے کہندے سب سے پہلا مذہب انسانیت، اللہ پاک نے کی فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کافر ہو گئے وہ لوگ جڑے کہندے اللہ تین خداواں جا تیسرا، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ صحیح کافر نے کہ جڑے اللہ پاک دے اندر اللہ کہندے اللہ دے بارے کہندے نے کہ اللہ تین خدا بھی ہے تے ایک بھی ہے۔ عیسائی کہندے اللہ تین خدا بھی ہے تے ایک بھی ہے، اب ابن روح القدس، اب ابن روح القدس۔ میں اتنے جناب اپنے علاقے دے جڑا عیسائی پادری میرا ایک دفعہ اتنا مناظرہ ہو گیا، پرانی گل ہے، میں دورہ دی چلو تنگ کیتا ہے، اسی لو جی ساڈے نال کوئی مولوی گل نہیں کر سکتا۔ حقیقتاً میں وہ سامنے ایک کوئی سوال کیتا، میں کہا تہاڈا نظریہ یہ وے کہ اللہ تین بھی ہے تے اللہ ایک بھی ہے، اللہ تین بھی ہے تے اللہ ایک بھی ہے۔ میں کہا جے تین آ تے وہ ایک نہیں ہو سکتا، جے ایک کا تے وہ تین کداں ہو گئے؟ مینوں یہ سمجھا دے۔ لے ٹل لا ہٹیا، آدھا گھنٹہ میں نہ لگا رہا، وہ کوئی نظریہ نہیں سمجھا آیا۔ میں کہا میں ایک تھپڑ مار کے تین گنا یا تین تھپڑ مار کے میں ایک گنا، مینوں سمجھا کے دس کداں ہو جان گے؟ میں کو سمجھانا نہیں آیا۔ یہی میرا سوال انہاں تے ہوندا کہ جڑے کہندے تین طلاقاں دے کے ایکو ہی ہوئی ہے، ایکو ہی ہوئی، کداں تین ایک ہو گئی؟ وہ تین ایک کداں ہو گئی؟ ایک بندے تے تسی جناب تین تھپڑ مارو مڑ کے کہ میں ایک ہی ماریا، ایک بندے دا تسی 3 لاکھ کھا جاؤ مڑ کے کہے نہیں میں تے ایک کھادا، ایک لے لا۔
اے دنیاوی مثالاں بھی ایڈا چیزاں نہیں تقلید کر دیاں۔ بہرحال اللہ پاک نے خود تردید ارشاد فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا کافر ہو گئے لوگ جنہاں نے تسلیس دا عقیدہ رکھیا۔ اور حقیقت میں رات دی گل دس، میں رات روحانی خزائن جلد نمبر 3 مرزا قادیانی دی میں رات ہی مطالعہ کر رہے ہیں، انہیں واضح طور تے انہیں عیسائیاں دا عقیدہ اپنایا۔ وہ کہندا روحانی طور تے میں اللہ پاک دا بیٹا بن گیا، استغفر اللہ معاذ۔ پھر بھی لوگ کہندے مرزا قادیانی دا قصور کی ہے؟ اے سیدھے سیدھے شرک کرن دیا، سیدھے سیدھے کفر بکن دیا، پھر کہندے جی قادیانی نے پتہ نہیں تانوں کی مسئلہ۔ لوکاں دے ایمان، لوکاں دے عقیدے سارے تباہ ہو رہے ہیں اور سارے لوکاں دی توجہ کوئی نہیں۔ تے سانوں عقیدہ کی رکھنا چاہیے ختم نبوت دا مضبوط عقیدہ۔ کی کہنا چاہیے جناب؟ میرے نال مل کے کہہ لو، ہمیں گئے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، ہمیں گئے جان سے پیارا۔ ہاتھ چوکے ذرا نا لہرا کے پڑھو میرے نال ختم نبوت دے نعرے کے سارے شریک ہو جاؤ۔ ہمیں گئے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، ہمیں گئے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، اٹھو گئے میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا، اٹھو گئے میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا۔ زندہ باد زندہ باد، راجدارے ختم نبوت زندہ باد، راجدارے ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اور حضرات اللہ پاک نے اسی آیت سے کی اگے ارشاد فرمایا مینوں تین خداواں چو ایک منن والے ہو۔ اللہ نے فرمایا وما من الہ الا الہ واحد، فرمایا کہ اللہ صرف ایک ہی ہے، اللہ صرف ایک ہی ہے۔ فرمایا وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر یہ بندے نہیں نہ باندے، اگر انہاں چیزاں تو باز نہیں آندے، اللہ پاک نے فرمایا لا یمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم، فرمایا پھر دردناک عذاب میرا انہاں تک پہنچے گا۔ انسانیت دا نعرہ کتنے گیا ہے؟ انسانیت بھی وہی منی جائے گی جڑی انسانیت اسلام دے تابع ہے۔ اور ذات اسی طرح آپ سارے توحید دا اعلان کر دیں، ساری تقریباً بچہ بڑا نوجوان عورتاں بچیاں سارے اسی جدو نماز شروع کر دیں نا، اسی کی کہنے الحمدللہ رب العالمین، توحید دا اعلان اسی کر کے نماز گویا کہ شروع کر دیں۔ اور اس تو بھی پہلے آ جاؤ اللہ اکبر کہہ لینے، سبحانک اللہم کہہ لینے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفاں اس رب واسطے کہ جڑا عالمین دا رب ہے، جڑا رحمان ہے، جڑا رحیم ہے، جڑا روز جزا دا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ جدوں اسی تینوں ایک مان لیا، یا اللہ اسی تینوں ایک مان کے تیری عبادت کر دیں، و ایاک نستعین، یا اللہ اگر مدد مانگ دیں اسی تے یا اللہ تیرے کو ہی مانگ دیں، یا جنوں تو ذات جس ذات نو جس شخصیت نو تو اپنی طرفوں عطا کیتی ہے، تیرے دتے ہوئے اذن دے نال اسی اودے کولوں مدد مانگ دیں۔ اور حضرات اسی طرح اللہ پاک نے آیت الکرسی دے اندر کی ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اے بار بار اتنی فضیلت آئی ہوئی کس واسطے آئی؟ اللہ پاک دی توحید اتنے بہترین طریقے دے نال اس آیت کریمہ دے اندر بیان ہوئی۔ اسی طرح اللہ پاک نے کی ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، فرمایا کہ تمام تعریفاں اس اللہ رب کائنات واسطے جنہیں آسماناں نو بھی پیدا کیتا، جنہیں زمیناں نو بھی پیدا کیتا، جنہیں نیریاں نو پیدا کیتا، جنہیں نور نو پیدا کیتا،
ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اللہ نے فرمایا بڑی حیرانی کی گل ہے، کافر پھر بھی میرے برابر بندے لے آتے ہیں، پھر بھی میرے برابر رب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کہ هو الذی خلقکم من طین، فرمایا کہ اللہ ہوئے کہ جنہیں تانوں مٹی چوں پیدا کیتا، ثم قضا اجلا، پھر تہاڈی مدت مقرر کیتی، واجل مسمى عنده، فرمایا کہ اللہ دے ہاں ایک وقت مقرر تہاڈا موجود ہے، ثم انتم تمترون، پھر بھی اللہ دے بارے شک کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا واہو اللہ فی السماوات وفی الارض، فرمایا اللہ وہی ہے جیدی بادشاہی زمیناں چ بھی چل دی ہے، جیدی بادشاہی آسماناں چ بھی چل دی ہے۔ اللہ فرمایا یعلم سرکم و جہرکم، اللہ وہی ہے جڑا تہاڈیاں پوشیدہ چیزاں بھی جاندا، جڑیاں تہاڈیاں ظاہر چیزاں بھی جاندا، و یعلم ما تکسبون، تسی جو جو کچھ کرتے ہو اللہ سارا کچھ جاندا۔ اے اللہ پاک نے اپنی توحید بیان کیتی تے اسی الحمدللہ ایمان رکھدے ہیں، اللہ پاک دی توحید نو مانتے ہیں، یا اللہ تو ایک کے اسی تیری توحید نو مانتے ہیں۔ اور حضرات اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بخاری شریف دی روایت ہے، آپ دی بارگاہ چ یمن دے کچھ لوگ آئے، آپ نے فرمایا کہ اے اہل یمن تانوں بشارت ہوئے، قبول کرو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اسی قبول کیتی، دین سمجھن واسطے اسی تہاڈی بارگاہ چ آئے ہیں۔ یا رسول اللہ ساڈا ایک سوال ہے کہ اے دنیا جدوں نہیں سی بنی ادوں کی شے سی، جدوں یہ دنیا نہیں سی بنی ادوں کیڑی شے موجود سی؟ سوال کیتا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، فرمایا جدوں یہ مخلوقات نہیں سی بنی ادوں اللہ سی تے کلا سی، فرمایا ادوں اللہ سی تے کلا سی، وکان عرشہ علی الماء، فرمایا کہ پھر جدو دنیا اللہ پاک نے مخلوقات دیاں چیزاں بنانیاں شروع کیتیاں، اللہ پاک نے پانی نو پیدا کیتا اور اس پانی دے اتے اللہ پاک نے اپنا عرش رکھیا، ثم خلق السماوات والارض، پھر انہاں تو بعد اللہ نے آسماناں نو تے زمیناں نو پیدا کیتا، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، اور فرمایا کہ اللہ پاک نے لوح محفوظ دے اندر ہر شے نو لکھ دیتا۔ اور حضرات اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جدوں سون دا ارادہ کرتے ہوندے سی، سون ویلے آپ کیڑی دعا پڑھتے ہوندے سی؟ میں تمہیں پڑھا دینا سننے دی نیت نہ، کیونکہ اسی تسی آپ بعد چوں سونا ہی ہے تو چلو پڑھ لینی چاہیے دعا، ایک سنت ادا ہو جاندی ہے۔ پہلے پڑھو بعد چ پھر میں یہ ترجمہ تہاڈے سامنے رکھاں گا۔ درود شریف پڑھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹائم کی ہے صلی اللہ علیہ، ٹائم کی ہے؟ چلو جی بس آخری چند چیزیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنتی نیت نال تسی یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوى ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی عنا الدین واغننا من الفقر آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔